مجھے مطمئن کیا ہے آپ نے. تھینک یو یار. آج میں خود تاجر ہوں. یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئی, یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے, شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا, اٹھ کے بیٹھا, چلنے لگا, کام میں لگ گیا, چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی. ویلکم بیک انادر ولاگ. امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بارش کے موسم خوب انجوائے کیا ہوگا جناب. یہاں پہ جیسے کہ میں نے شوربہ بنایا انڈے آلو کا اور گرما گرم روٹی اور چائے کا کپ. کیا ہی بات ہے. یہاں پہ آپ سے نا آپ جو میری اسٹرگل دیکھ رہے ہو, میری لائف دیکھ رہے ہو, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ یقین جانیں اس میں صرف رب کائنات کا ہی فضل و کرم ہے. بالکل ایسے ہی ہر انسان ہے نا تھک جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے. جب آپ گر جائے نا تو آپ نے اور میں نے مل کے یہی ایک کام کرنا ہے, اپنے رب کی طرف جانا ہے, قرآن اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے اور قرآن کی کوئی بھی آیات جو آپ کو پسند ہو وہ آپ نے پڑھ لینی ہے. میں یہاں پہ آپ کو سورۃ الکوثر اور سورۃ قریش کے بارے میں بتا رہی ہوں جس کے پڑھنے سے مجھے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. اور یقین مانیں ابھی تو پراپر طریقے سے میں پڑھتی بھی نہیں ہوں, تو میرے رب نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے, بہت کرم ہے میرے رب کا. یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے. باقی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, ہم نے ایسا کر لیا ہم نے ویسا نہیں, میں آپ کو آگے ڈسکس کروں گی کہ میرے رب نے ہمیں کس طرح سے ہر طریقہ بتایا ہے جینے کا. یہاں پہ کچھ لوگ بولتے ہیں جی ہم نے تو ایسے کیا تو ہم ایسے بن گئے, ہم نے ایسے کیا تو ایسے بن کے. نہیں, آپ ذرا قرآن کھول کے تو دیکھیں, حدیث کھول کے تو دیکھیں کہ کیا فرمایا ہے ہمارے رب نے اور کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا. ہم نے اپنی زندگی خود ہی تباہ اور برباد کر دی ہے, سب چیزیں بھول بھال کے, کبھی کسی کو دیکھ کے, کسی کی چاہ کو دیکھ کے, کسی کی بلندیوں کو دیکھ کے, کسی کو دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ برباد کر دیا کہ ہم حسد جلن میں پڑ جاتے ہیں اور مطلب کہاں کہاں چل جاتے ہیں. جو رب نے کہا ہے وہ تو کریں آپ نا. یہاں پہ آپ میری اسٹرگل دیکھ سکتے ہو, میرے پاس ایسا کوئی کمال نہیں ہے سوائے میرے رب کے کمال کا نا, کہ اس نے مجھ پہ اتنی رحمت کی دی ہے. اور آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی چیز فیک نہیں ہے یا کوئی بھی چیز ایسی بناوٹی نہیں ہے کہ میں نے ویوز لینے میں. کافی وقت کے بعد, میرے تو ایک مہینے کے بعد ہے نا میری تو ایک ویڈیو آتی ہے اور پھر میں غائب ہو جاتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس, میں آپ کو بتاؤں, ایک میں یوٹیوبر بھی ہوں, میری کوکنگ بھی آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں, میری اسٹیچنگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں دیگر اور کام کر رہی ہوں. تو مطلب زندگی میں نا آپ کو بہت سارے ایسے موقع ملتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے خود نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. میرے لیے جو چار دیواری تھی نا گھر کی, کرائے کے مکان کی, تو الحمدللہ میرا اپنے گھر میں بھی اور کرائے کے مکان میں بھی میں بہت پرسکون ہوں. بلکہ کرائے کے مکان میں میں بہت زیادہ پرسکون ہوں. یہاں پہ میرے پاس بہت بڑے بڑے آفرز تھیں. سب سے بڑی آفر تو میری شادی کی تھی, کیونکہ میں یوٹیوب پہ آئی تو کئی ہزار لوگ آئے شادی کی آفر لے کے. دیگر اور بھی آفرز تھیں, اور بھی مطلب اس طرح کا تھا کہ زہرا ولاگنگ میں آگے نکل جاؤ, باہر انٹرویوز لو, یہ لو, گاڑی آئے گی, دروازے پہ گاڑی آئے گی, بہت کچھ تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک عورت ہے نا 100 مردوں کو تو خراب کر سکتی ہے, لیکن 100 مرد ہے نا ایک عورت کو خراب نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ ہر عورت کو اپنی باؤنڈریز نہ پتہ ہوتی ہے, تو پلیز ڈونٹ ٹیچ دا وومن. کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا تو روایت کے مطابق فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یہ چیز کیا ہے. اللہ نے جواب دیا یہ میری تخلیق ہے, تم اس کے حسن اور اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے, اس میں میری رحمت ہے اور یہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے. یہ حکایت اور روایت ہے جو عورت کے مقام اور
اور اہمیت کو بیان کرتی ہے. کتنی بات پیاری کہی ہے میرے رب نے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی عورت کو کبھی بھی ذلت کے مقام پہ کھڑا نہیں کیا جو کہ ہمارے معاشرے نے کھڑا کر دیا. تو یہاں پہ میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہوں گی کہ گھر بیٹھے ہزاروں کما سکتی ہیں. صرف آپ نے بس اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نرسنگ میں اچھے ہو, کوکنگ میں اچھے ہو, بیکنگ میں اچھے ہو, مہندی میں اچھے ہو, پارلر میں اچھے ہو, تو آپ آرام سے نا ہر کام کر سکتے ہو. صرف آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا. اپنے آپ سے نا بہتر کوئی بھی انسان نا نہیں جانتا آپ کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ الحمدللہ میں نے اسٹیچنگ میں اپنا ایک نام بنایا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کوکنگ تمہاری بیسٹ ہے, تم فوڈ پانڈا جوائن کر لو, تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. میں بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن میں نے اپنی ایک ہی چیز رکھی یہاں پہ. اور لاگ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں. سب نے مجھے کہا اور لاگ تم ہینڈل نہیں کر سکتے ہو, بٹ میں نے کیا. دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں, کوئی میرے اندر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, میں کوئی بڑی توپ نہیں ہوں. میں آپ ہی جیسی ایک عورت ہوں اور سب کام کر رہی ہوتی ہوں. میں یہاں پہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کر رہی ہوتی ہوں, باہر گھر کا سامان بھی لے کر آ رہی ہوتی ہوں. اور انفیکٹ بلکہ میں تو اپنے میکے سے بھی بہت دور ہوں. یہ بھی نہیں کہ میرا میکا قریب ہے تو میرا فٹافٹ بھائی سے میں نے اپنا گروسری منگوا لی, کوئی چیز منگوا لی. نہیں جی, میں نے تو ہر چیز خود کرنی ہے اور بہت ٹھاٹ سے کرتی ہوں, بہت مزے سے کرتی ہوں. اور یہ جو گھر کی چار دیواری میں رانی مہارانی بن کے بیٹھی ہوں نا, مجھے یہی زندگی چاہیے تھی. زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. یہاں پہ نا الحمدللہ جو میں نے کام کیا نا وہ میں نے اپنے بلبوتے پہ ہر کام کیا ہے. سیکنڈ یہ کہ اللہ کو نا میں نے نہیں چھوڑا اپنی زندگی سے. میں نے رب کو ایسا پکڑ کے رکھا ہے جیسے اس نے مجھے کہا ہے نا کہ تم میری طرف آؤ نا, میں تمہارے پاس دوڑ کے آؤں گا. میں نے وہی کام کیا ہے. میری زندگی میں کوئی ایسا بڑا توپ نہیں ہے جو چل رہا ہے. آپ کے سامنے میں بہت عام سی بندی ہوں اور الحمدللہ میری جو لائف ہے نا آپ کے سامنے ہے. اور نہ ہی میں کسی کو کاپی کرتی ہوں, نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی کو کاپی کی ہے. یہاں پہ میرے مہینوں کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے آپ کے سامنے. میرا اسٹرگل ہے, میری انسٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو انسٹاگرام ہے نا وہ بھی میرے ہسبینڈ کے حیاتی میں موجود تھا, بنا چکی تھی میں, وہ جانتے تھے میرا انسٹا ہے, میں چلا رہی ہوں اسے. انہوں نے کبھی بھی مجھ پہ کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہاں پہ الحمدللہ آپ میرا گھر دیکھ سکتے ہو. میرا گھر ہمیشہ سے نا ڈیکور رہا ہے. میں نے کبھی کسی کی ہرس کر کے نا آگے نا قدم نہیں بڑھائی. میں کبھی اس لائن میں نہیں کھڑی ہوئی ہوں جہاں پہ لائن لگا کر مجھے کھڑا ہونا پڑے اور میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں. میں نے ہمیشہ اپنا کام خود کیا, ڈفرینٹ کیا. یوٹیوب پہ بھی آئی, میں کبھی بھی روتی دھوتی نہیں آئی. مجھے میرا یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں تھا کہ میں روؤں دھوؤں ماتم کروں اور میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے اپنا لے کر آئی ہوں. اور آپ کے سامنے ہے میری یہ اسٹیچنگ, میری ایفرٹ. یعنی آپ کے سامنے میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں, میں انسٹا بھی یوز کرتی ہوں, میں اسٹیچنگ بھی کرتی ہوں, میں کوکنگ بھی کرتی ہوں, میں گروسری بھی لاتی ہوں, میں سب چیز اپنے آپ سے الحمدللہ کر رہی ہوتی ہوں. یہاں پہ میرا رب کہتا ہے, ہم ایک دفعہ رب کہتے ہیں تو 70 دفعہ آواز آتی ہے, بول 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 میرے بندے بول, میں حاضر ہوں. تو آپ ذرا کھول کے قرآن تو دیکھیں, حدیث تو دیکھیں, اللہ بول کیا رہا ہے, کہہ کیا رہا ہے. اور آپ کے سامنے میرے پاس کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہی ہوں. یہاں پہ بہت ہی پیارا ایک ڈیزائنر سوٹ میں نے بنا کر ریڈی کیا, آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھی اسٹیچنگ ہے, بہت اچھی سلائی, بالکل پرفیکٹ. مجھے مطمئن کیا ہے آپ نے. تھینک یو یار, تھینک یو. تھے 2019 میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا, چھوٹی سی, اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے, یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے, مشکلات ہی مشکلات تھی, پریشانیاں ہی پریشانیاں. آپ نے مجھے 2 چیزیں بتائی تھیں. ایک 129 بار سورۃ کوثر, اور ایک سارا دن چلتے پھرتے سورۃ قریش. ہوا کیا, چھوٹا ملازم تھا, ایک بڑا گاہک آیا کنٹینر کا, دوسرے ملک کھجور بھیجنی تھی. میرے مالک کے پاس آئے, اس نے کھجور کے جو ریٹ دیے وہ زیادہ تھے.
انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں، کچھ کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یہی ہے ہمارے ریٹ، اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداگر ہے، اور ایسا سوداگر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے، میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی، کنٹینر بھر کے بھیج دیا، اور مجھے اتنا بچ گیا۔ کہا کہ وہ سب سے پہلا تحفہ تھا 129 بار سورۃ کوثر اور سورۃ قریش کا، 19 گیا، 20 گیا، 21 گیا، اب 22 بھی گیا۔ آج میں خود تاجر ہوں، آج میں خود تاجر ہوں۔